السلام علیکم، میں ہوں محمد بلال عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں فکسر نیوز۔ 27 مارچ کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے پہلے خاص گہما گہمی اور سڑکوں پر معمول سے زیادہ رش دکھائی دیا۔ گھر سے دفتر آتے ہوئے سڑکوں پر چلتی ہر گاڑی اور موٹر سائیکل پر مجھے تحریک انصاف کے جھنڈے ہی دکھائی دیے۔ ایک لمحے کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا اپنے امر بالمعروف جلسے میں 10 لاکھ افراد جمع کرنے کا دعویٰ درست ثابت ہوگا۔ اور تو اتوار کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کے دوران بھی تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ان کی جماعت آج 20 لاکھ لوگ جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ یاد رہے، سن 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی کل آبادی 20 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے کئی وزراء سوشل میڈیا پر ان قافلوں کی ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے نظر آئے جو ملک کے مختلف شہروں سے جلسے میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ رہے تھے۔ اس تمام صورتحال میں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس جگہ پر اتنے لوگ جمع کرنے کا دعویٰ کرتی ہے وہاں اتنے لوگ جمع بھی ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پریڈ گراؤنڈ کہاں واقع ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ راولپنڈی اور اسلام آباد کے جڑواں شہروں کو ملانے والی مرکزی شاہراہ اسلام آباد ایکسپریس وے پر واقع ہے۔ یہ مقام زیرو پوائنٹ اور جڑواں شہروں کے سنگم فیض آباد کے درمیان ہے۔ اس مقام پر ہر سال 23 مارچ یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان افواج سالانہ پریڈ کرتی ہے۔ اگر گوگل میپ کے ذریعے شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں اس مقام کی پیمائش کی جائے جہاں پر تحریک انصاف نے جلسے کے انعقاد کیا تو یہ علاقہ 5,74,531 اسکوائر فٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ تو کیا اس مقام پر اتنے لوگ بھی جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے میپ چیکنگ نامی ایک ٹول کا استعمال کیا جو کسی خاص مقام پر لوگوں کی گنجائش کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ تحریک انصاف نے پریڈ گراؤنڈ کے جس حصے میں اپنے جلسے کا اہتمام کیا، میپ چیکنگ کے مطابق رش کی صورت میں وہاں تقریباً 1,67,000 افراد کے جمع ہونے کی گنجائش موجود ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ تحریک انصاف کے جلسے کے دوران یہ پورا علاقہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور سب لوگ کندھے سے کندھا ملا کر بھی کھڑے تھے، تو اس صورت میں بھی میپ چیکنگ کے مطابق یہاں زیادہ سے زیادہ 2,13,000 افراد ہی جمع ہو سکتے ہیں۔ 2,13,000 افراد جمع ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس قدر ہجوم میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور بگدڑ مچ سکتی ہے جس کی وجہ سے کوئی حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ ان اعداد و شمار سے ایک بات تو واضح ہے کہ تحریک انصاف جس مقام پر 10 سے 20 لاکھ جمع کرنے کا دعویٰ کر رہی تھی وہاں رقبے کے اعتبار سے اتنا بڑا اجتماع ممکن ہی نہیں، تو پھر اتنے بڑے اجتماع کا دعویٰ کرنے والی تحریک انصاف اپنے امر بالمعروف جلسے میں آخر کتنے لوگ جمع کر سکی؟ پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کئی لوگ مختلف اندازے لگاتے دکھائی دیے۔ تاہم اسلام آباد کے ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ ان کے اندازے کے مطابق تحریک انصاف کے جلسے میں شریک ہونے والوں کی تعداد 50,000 سے زیادہ تھی۔ تاہم اگر سڑکوں پر موجود لوگوں کو بھی شامل کیا جائے تو یہ تعداد 1 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اس جلسے میں 10 لاکھ لوگ جمع کرنے میں تو کامیاب نہ ہو سکی، تاہم جلسے کے شرکاء کا جوش و ولولہ قابل دید ضرور تھا۔ نامہ نگار فرز جاوید کے مطابق جن لوگوں سے انہوں نے بات کی اور خاص کر کے خواتین کا یہ کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام وہ آئندہ انتخابات میں بھی ووٹ عمران خان کو ہی دیں گے۔